لاہور میں سردی کی ایک اور سیاہ رات، کھڑکی سے ٹکراتی ہوئی ہوا جو بند کھڑکیوں کو اپنا پورا زور لگا کے توڑنے کے ارادے سے آتی، لیکن مضبوط کھڑکیوں سے ٹکرا کے اپنا وجود اور زور توڑ دیتی۔ یخ بستہ ٹھٹھرتی ہوا اور شدید دھند کے باعث سنسان سڑک پہ رات کے اس پہر کسی عازم ذات کا ملنا ناممکن تھا۔ اسی خاموشی اور سناٹے میں ٹیپ ریکارڈ پہ بجتی غزل کے ساتھ ایک اور اجنبی آواز نمودار ہوئی۔ غالباً کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور یہ انجن کی ہٹ دھرمی کی آواز تھی۔ مدد کی غرض سے کھڑکی کھول کے جھانکا تو نیچے ایک بڑی سی سفید گاڑی دکھائی تھی۔ شانوں پہ گرم شال لپیٹے، ہاتھ میں ٹارچ پکڑے نیچے کا رخ کیا اور دروازہ کھول کے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ دھند اور سردی اتنی زیادہ تھی کہ رات کے اس پہر کسی موٹر میکینک کا ملنا ناممکن تھا۔ اس اجنبی شخص کو گھر آنے کی دعوت دی اور گاڑی کو دھکا لگا کے گھر کے آگے پارکنگ میں کھڑا کیا۔ اس اجنبی شخص نے اپنا تعارف زعیم نام سے کروایا اور فراز صاحب کے ہمراہ سیڑھیوں کا رخ کیا۔ میں نے کمرے میں جاتے ہی زعیم صاحب کا صوفہ کھسکا کے ہیٹر کے قریب کر دیا اور خود قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز ہوا تو پتہ لگا کہ زعیم صاحب پرانی عمارتوں کو مسمار کر کے وہاں بڑے بڑے پلازے اور بلڈنگز بنانے کا کام کرتے ہیں، جسے آج کے دور میں عرف عام میں کنسٹرکشن کا کام کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے معاش کا سنتے ہی مجھے ان سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اظہار کیا اور کہا، یعنی آپ قاتل ہیں؟ جس پہ زعیم صاحب نے قدرے حیران ہو کے میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت دی کہ گویا آپ لوگوں کی یادوں کو مسمار کر کے وہاں اپنے مقصد اور فائدے کے لیے نئی نئی عمارتیں بناتے ہیں۔ وہ پرانے گھر جہاں لوگوں کی یادیں جڑی ہوں، جہاں کی ہر دیوار میں کئی لوگوں کے راز دفن ہوں، جن دیواروں نے بچپن میں اپنا سہارا دے کر لوگوں کو چلنا سکھایا، آپ ان دیواروں کو مسمار کرتے ہیں۔ میری اس منطق پہ زعیم صاحب نے ایک اور زوردار قہقہہ لگایا اور کہا، میں ہرگز ایسا نہیں کرتا۔ میں ان عمارتوں کو مسمار کر کے وہاں نئے سرے سے زندگی بساتا ہوں۔ میں نے سمجھا کہ خادم حسین کو آواز دی اور کہا کہ زعیم صاحب ہمارے مہمان ہیں، ان سے پوچھ لو کہ یہ چائے کافی پئیں گے یا کچھ مردوں والے شوق رکھتے ہیں۔ جس پہ زعیم صاحب نے ایک بار پھر قہقہہ لگاتے ہوئے کہا کہ بالکل ہمارے مردوں والے شوق ہیں۔ میرے اشارے پہ خادم حسین الماری کی جانب بڑھا، ایک وسکی کی نئی بوتل، برف اور 2 گلاس ہمارے درمیان رکھی ٹیبل پہ رکھ کے اپنے کوارٹر کی طرف چل دیا۔ باتوں کا سلسلہ ذریعہ معاش سے شروع ہو کے مشاغل تک جا پہنچا اور معلوم ہوا کہ زعیم صاحب کو بھی فن شاعری، صحافت اور علم و ادب سے کافی شغف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زعیم صاحب جلد ہی پرسکون ہو کے ریلیکسنگ چیئر پہ براجمان تھے۔ میری بکھری کتابوں کو دیکھ کر زعیم صاحب نے طنزیہ کہا کہ صرف کتابیں ہی بکھری ہوئی ہیں یا زندگی کا بھی کوئی ایسا ہی حال ہے؟ باتوں کا سلسلہ بڑھتے ہوئے جوانی تک جا پہنچا۔ زعیم صاحب نے شہر بے وفا کراچی میں شادی کی ہوئی تھی اور خود لاہور میں مقیم تھے۔ خاندانی کاروبار کو بڑھایا اور کامیابی کی بلندیوں کو چھوا۔ بہت زمانے بعد کوئی ہم طبیعت انسان ملا تھا، سو امید تھی کہ یہ یخ بستہ تنہا رات آج اچھی بیت جائے گی۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زعیم صاحب نے میری تنہائی کا سبب کریدنے کی ناکام کوشش کی اور خود ہی موضوع شروع کیا کہ شادی نہ کرنے اور اس تنہائی میں رہنے کی وجہ کیا ہے۔ عموماً میں کسی اجنبی سے ایسی بات کرنے کا تصور نہ کر سکتا، لیکن نہ جانے زعیم صاحب میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ بہت جانے پہچانے معلوم ہوتے تھے، ایسے جیسے کئی سالوں کا ساتھ رہا۔ میں ان کی ہر عادت سے واقف ہوں، کس بات پہ کیا جواب دیں گے مجھے پہلے سے معلوم تھا۔ نہ جانے کیوں ان چند لمحوں کی ملاقات میں ہی زعیم صاحب بہت اپنے محسوس ہوئے۔ میں مخاطب ہوا، بس زعیم صاحب کچھ نہیں ملتا۔ آپ خوش نصیب تھے کہ ہمارے شہر میں محبت کی اور وفا ملی، بس ہمیں وفا نہ مل سکی، اس شہر سے کوچ کر آئے۔ اب یہاں رہتے ہیں، ایک اچھی نوکری ہے، کچھ دل کا حال لکھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، لیکن یہ پرنٹنگ پریس والے ہیلے بہانوں سے افسانے لے جاتے ہیں اور چھاپ دیتے ہیں۔ ہماری مشہوری سے کوئی بدنام نہ ہو، اس لیے حارث کے نام سے افسانے چھپتے ہیں۔ زعیم صاحب کے چہرے پہ ایک روشنی سی آئی، جیسے کوئی گم شدہ چیز مل گئی۔ بہت خوشی سے بولے کہ حارث صاحب، آپ کی رسائی تو ہمارے گھر تلک ہے۔ ہماری بیگم بہت شوق سے آپ کے افسانے پڑھتی ہیں اور مجھے بھی سناتی ہیں۔ انہیں بہت اشتیاق ہے آپ سے ملنے کا، اکثر کہتی ہیں کہ حارث صاحب کو ڈھونڈیے اور ملاقات کروائیے۔ نہ جانے کیوں عشق کرتی ہیں وہ آپ کے افسانوں سے، ہمیشہ کہتی ہیں کہ یہ افسانہ نگار کوئی جانا پہچانا معلوم ہوتا ہے، اور دیکھیے قسمت نے کتنے آرام سے ملوا دی۔ میں نے سگریٹ سلکاتے ہوئے کہا، جی یہ رسالے والوں کا وعدہ ہے کہ وہ میرا پتہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔
اس لیے غالباً آج تک آپ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ تو حارث صاحب، آپ کے سب افسانوں میں ایک ہی طرح کا درد، ایک ہی طرح کی کسک، نامکمل محبت کی داستان رقم ہوتی ہے۔ بس ہر دفعہ کردار، کہانی اور لوگ الگ ہوتے ہیں، لیکن مرکزی خیال وہی تشنگی سے بھرپور رہتا ہے۔ آخر کون ہے وہ خوش نصیب جسے آپ آج تلک اتنا چاہتے ہیں؟ تو وہی ادھوری محبت ہے جو آپ کو آج تلک تنہا کیے ہوئے ہے۔ میرا مشورہ مانیے جناب، اور کوئی دوسری محبت کر کے دیکھیے، پہلی محبت بھولنے میں خاصی مدد ملے گی۔ زعیم صاحب کی بات ازراہ مذاق تھی، سو دونوں نے زور سے قہقہہ لگایا۔ زعیم صاحب، محبت تو بس ایک ہی بار کی جاتی ہے، اس کے بعد تو انسان اسی محبت کے سائے تلاش کرتا ہے۔ کبھی کسی انسان میں اس کی شبیہ معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان دوسری محبت بھی کر سکتے ہیں، جبکہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں۔ میرا تجربہ ہے کہ انسان محبت تو ایک ہی بار کرتا ہے، وہ ناکام ہو یا کامیاب، اس کے بعد وہ اگر کسی بھی انسان کی طرف مائل ہوتا ہے تو یقیناً اس دوسرے انسان میں پہلی محبت والی خصوصیات ہی اپنی طرف متوجہ کر، یا تو چہرے میں مشابہت ہوتی ہے یا جذبات کے اظہار کا طریقہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ بے شک پہلی محبت سب سے مضبوط، کبھی نہ کم ہونے والی اور لازوال رہتی۔ وقت چاہے جتنا بھی بیت جائے، پہلی محبت کے زخم بھر بھی جائیں تو بھی تکلیف دیتے ہیں، مکمل راحت کبھی نہیں ملتی۔ آپ نے بجا فرمایا، میری کہانیوں میں کردار الگ ہوتے ہیں، کہانیوں کا پس منظر اور حال مختلف ہوتا ہے، بعض دفعہ انجام میں مختلف ہوتا ہے، لیکن ہر کہانی میں جھلک نظر آتی ہے اسی پہلی محبت کی۔ آپ نے بھی تو محبت کی، تو کیا انجام، کیا کام ہو گئی آپ کی محبت؟ ماحول بہت سنجیدہ ہوا چاہتا تھا تو زعیم صاحب نے کہا، جی محبت تو 18 سال پہلے ہی ہوئی تھی، پھر ان سے شادی ہو گئی، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ بجا فرمایا آپ نے زعیم صاحب، اصل محبت کا لطف ہی تب ہے جو محبت ادھوری رہ جائے، مکمل نہ ہو۔ وقتی وصال راحت بخشتا ہے، لیکن مکمل وصال محبت کو ماند کر دیتا ہے۔ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے وصال کے لمحے کم ہی میسر آئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج 20 سال بعد بھی ہم وفا نبھا رہے ہیں۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی تو میں نے زعیم صاحب کو گیسٹ روم کی جانب رخ کروایا۔ وہ گھر اطلاع دے چکے تھے اور اپنی بیگم صاحبہ کو ان کا پسندیدہ افسانہ نگار سے ملوانے کا وعدہ بھی کر چکے۔ ان کو گیسٹ روم بھیج کے میں نے دوبارہ صوفے کا رخ کیا اور قلم اٹھائی، لیکن آج شاید قلم لکھنے سے انکاری، کیونکہ دل و دماغ 20 سال پہلے والے دور میں جا پہنچا۔ میں نے کورے کاغذ پہ عنوان لکھا، پہلی محبت، اور بہت دیر تلک سوچتا رہا کہ اس عنوان پہ کیا لکھا جائے۔ الفاظ کا سمندر تھا جو امڑ آنے کو تیار تھا، لیکن ہاتھ اور قلم تھے کہ گویا ساتھ ہی نہ دے رہے، کہ سینے کے بند ٹوٹے اور الفاظ کا سمندر امڑ آئے۔ آنکھیں موندے یادوں کے بند صندوق کھول دی، جوانی کا حسین دور، پرانے دوست اور سب شرارتیں لبوں پہ مسکان بکھیر گئیں، لیکن چند ہی لمحوں میں یہ ماضی کی تلخ یادوں نے حسین یادوں کو دبا دیا۔ سب پرانا دور آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ ایسی ہی سردیوں کی راتیں کتنی حسین ہوا کرتی تھی جب فون پہ گھنٹوں باتیں کرنے نیند نہ آتی تھی، جبکہ صبح چند گھنٹے بعد ہی ملنا ہوتا تھا، لیکن وہ چند گھنٹے بھی گراں گزرتے تھے۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی، سب جگہ ساتھ۔ چھٹی کے دنوں میں بہانے تلاش کر کے ملنا، ایک دوسرے کے بنا جیسے جینے کا تصور ہی ممکن نہ تھا۔ بے حد خیال اور احساس، دنیا سے لڑ جانے کا حوصلہ، ایک دوسرے کی فکر۔ ایک روز وہی ہوا جس کو سوچ سوچ کر مجھے اور ربا کو پریشانی رہتی تھی۔ ربا کے خاندان سے ربا کا رشتہ آیا اور ربا کے والد نے بخوشی قبول کر لی۔ ربا کی امی نے حارث اور ربا کو کمرے میں بٹھا کے حارث سے قربانی مانگی اور ربا کو سمجھانے کے لیے کہا۔ میں نے اس روز اپنی محبت وہیں ایک ماں کے قدموں میں قربان کر اور عہد کیا، اب ربا سے جتنی دوری ممکن ہے وہ رکھی جائے گی۔ اس روز کے بعد سے آہستہ آہستہ ربا کو ذہنی طور پہ شادی کے لیے تیار کیا اور خود سے بالکل دور کر دیا۔ اس معصوم کو پتہ بھی نہ تھا کہ میں جو دل دکھانے والے کام کرتا ہوں وہ خود سے نفرت کروانے کے لیے ہیں۔ ہر وہ کام کیا جس سے ربا کو نفرت، اور میں کامیاب ہوا۔ صرف 2 ہی سال میں ربا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی اور وہ رخصت ہو کے لاہور آ گئی، اور میں نے اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا۔ شادی کے بعد کچھ دفعہ اس کی امی سے ملاقات ہوئی تو ان کی آنکھوں میں سوائے محبت اور تشکر کے کچھ نہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ تم نے جو قربانی دی اس کا اجر تمہیں ملے گا،
اور تم زندگی میں خوش رہو گے. لیکن شاید ماں کی دعا ہر کسی کے لیے قبول نہیں ہوتی. یوں ہی وقت بیت گیا اور آج زندگی کے 20 سال آگے بڑھ گئے. 20 سال، ایک طویل عرصہ جو میں اسی پہلی محبت کے سہارے گزار دیا. کبھی کوشش تک نہ کی ربا کے سامنے جانے کی، نہ ملنے کی، اور نہ کوئی اپنی خبر پہنچانے کی. وہ بھی کچھ لاؤبالی سی تھی. میری باتوں میں آ کے سچ جان لیا کہ بچپن کی محبت اصل محبت نہیں ہوتی. اصل محبت تو ہوتی ہی شادی کے بعد ہے. اب جانے خوشی ہوگی اپنی زندگی میں. نہ جانے کیا کیا خیال آتے گئے. ماضی کی یادیں صحن سے ٹکراتی نہیں اور گھنٹوں بیت گئے. کوڑا کاغذ صرف عنوان کے ساتھ سامنے موجود تھا، لیکن ہاتھوں میں اتنی جان نہ تھی کہ آج اس عنوان پر کچھ لکھا جا سکے. کچھ ہی دیر گزری، کھڑکی سے سورج کی کرنیں چھن چھن کے کمرے میں آ رہی اور زندگی کی ایک اور صبح کی اطلاع لا رہی. خادم حسین نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کا حلیہ درست کیا. سگریٹ سے بھری ایش ٹرے اور خالی بوتل گلاس اٹھا کر باہر لے گیا. میں نے خادم حسین کو اچھا سا ناشتہ لانے کو کہا اور ساتھ ہی ہدایت دی کہ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ٹیبل صاف کر کے رکھ دے، کیونکہ زعیم صاحب کے گھر والے ناشتے کے لیے آئیں. خادم حسین جی کہتا ہوا ناشتہ لینے باہر نکل گیا اور میں تازہ دم ہو کے سردیوں کی صبح میں سوکھے پتوں کو سمیٹنے صحن کی جانب. کچھ ہی دیر میں زعیم صاحب بھی جا گئے اور ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ان کی بیگم صاحبہ اور صاحبزادی کا انتظار کرنے لگے. کچھ ہی لمحوں میں دروازے کے باہر گاڑی آ کے رکی اور زعیم صاحب نے ہارن کی آواز پہچانتے ہوئے کہا، لیجئے ہماری بیگم صاحبہ آ گئیں اور آپ کی مداح. خادم حسین نے دروازہ کھولا اور مہمانوں کو اندر چھوڑ کے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا. زعیم صاحب کی بیگم ابھی گاڑی میں ہی موجود تھیں، لیکن ان کی صاحبزادی جو قریب 13-14 برس کی ہوگی دوڑ کے زعیم صاحب کے گلے لگ گئے اور مجھے ادب سے سلام کیا. میرا جسم جیسے چند لمحوں کے لیے پتھر کا ہو گیا تھا. وقت شاید بہت پیچھے چلا گیا تھا. مجھے لگا جیسے میرے بچپن لوٹ آیا ہو اور یہ اسکول کے وقت کی ربا میرے سامنے کھڑی ہے. ابھی میں ایسی کشمکش میں تھا کہ ڈرائنگ روم میں ایک مانوس آواز سے سلام کی آواز گونجی اور میرے ہونٹ جیسے کسی مضبوط ڈور سے سل گئے تھے. پوری قوت جمع کر کے سلام کا جواب دیا اور سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا. زعیم صاحب اپنی بیٹی کے ہمراہ باتوں میں مشغول ہو گئے. ان کی بیگم میرے سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی. دونوں کچھ دیر تلک ایک دوسرے کی طرف خاموشی سے دیکھتے رہے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نہ جانے کتنے سالوں کے شکوے امٹ آئے. میں تو بہرحال مرد تھا، مضبوط تھا اور روز ایک ہی غم سہتے سہتے عادی ہو چکا تھا. لیکن ربا جو آج 20 سال بعد میرے سامنے بیٹھی تھی، اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر پائی. زعیم صاحب اتنی خاموشی دیکھ کر کچھ پریشان ہوئے اور میرا تعارف کروایا، جس پہ ربا نے کہا، اچھا تو یہ اب حارث ہیں؟ زعیم صاحب نے سوال کیا، اب اس سے کیا مراد ہے؟ جس پہ ربا نے کہا کہ حارث ان کا اصلی نام نہیں ہے، غالباً ان کا اصلی نام کچھ اور ہے. خادم حسین کی آواز نے مزید بات بڑھنے سے بڑھائی اور سب نے ناشتے کے لیے ڈائننگ روم کا رخ کیا. 20 سالوں نے اپنا پورا نشان ربا کے چہرے اور بالوں میں چھوڑا تھا. گہرے براؤن رنگ کی لمبی گھنی زلفیں اب چاندی دار اور قدرے چھوٹی ہو گئی تھی. چمکتا چاند سا چہرہ اب قدرے ماند پڑ چکا تھا اور اب ہلکی ہلکی جھریاں بھی نمایاں تھیں. وہ حسین ہاتھ اب زندگی کے کانٹے چنتے چنتے کچھ پھیکے پڑ چکے تھے. آنکھوں کی بینائی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا اور جھیل سی آنکھوں پہ ایک چشمہ براجمان تھا. ناشتے کی ٹیبل پہ رسمی گفتگو ہوتی رہی، لیکن ربا اور میں کسی اور ہی وقت پہ جا پہنچے تھے. میں نے خود کو سنبھالا اور زعیم صاحب سے ہی مخاطب رہا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ زعیم کو ذرا سا بھی شک گزرے اور وہ 20 سال پہلے دفن ہونے والی محبت کی نشانی ہماری آنکھوں میں دیکھ سکے. ناشتے سے فارغ ہو کر زعیم صاحب اپنے ڈرائیور کے ہمراہ اپنی گاڑی کی جانب روانہ ہوئے جو رات خراب ہوئی تھی، اور ربا کے اصرار پر ہم میرے اسٹڈی روم کی جانب بڑھے تاکہ وہ میری کتابیں دیکھ سکے. اسٹڈی روم میں موجود سگریٹ اور وسکی کی بوتلوں نے اس پر سب عیاں کر دیا. مجھے علم نہیں تھا کہ اس کے 20 سال کیسے گزرے، لیکن اب جب اسے پتہ لگا کہ حارث میں ہی ہوں تو اس کو ایک لمحے میں پچھلے 20 سال کا ادراک ہو گیا کہ میں نے کیسے اپنی زندگی برباد کی. 20 سال بعد آج ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا بات کی جائے اور کیا نہیں. میں ابھی اسی خیال میں گم تھا کہ ربا مخاطب، امی نے مجھے سب بتا دیا تھا. تم نے برا کیا اپنے ساتھ بھی اور میرے ساتھ. اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. شاید میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں خوش رہی ہوں. 20 سال برے گزرے، بس ان 20 سالوں میں تم نہیں تھے.
ہوش سنبھالنے سے جوانی تک تم ساتھ تھے، لیکن پچھلے 20 سال تم نہیں۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب تمہیں سوچا نہ ہو، تمہارا خیال نہ آیا۔ مجھے تمہارے افسانوں میں ہمیشہ اپنی جھلک نظر آتی تھی، لیکن تمہارا نام حارث دیکھ کے میں خاموش ہو جاتی تھی کہ شاید کوئی اور ہی ہو، لیکن وہ تم ہی نکلے۔ تم تو سب کہہ چکے ہو اپنے افسانوں میں، اپنی کہانیوں میں، لیکن جس دن سے امی نے مجھے حقیقت بتائی ہے، اس دن سے آج تک میں تمہیں جھنجھوڑ کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسا کیوں کیا؟ تم نے اپنے ایک افسانے میں وہ نظم لکھی تھی نا، امی کے بتانے کے بعد جب وہ میں نے پڑھی تو میں جان گئی تھی کہ ہو نہ ہو یہ تم ہی ہو۔ وہ نظم مجھے آج بھی ہر طرف یاد، یہ تمہارے ہی الفاظ ہیں نا۔ برسوں بیت چلے ہیں راہ بدلے، برسوں بیت چلے ہیں ساتھی بدلے، تم اپنی خودی کے پہرے میں ہو، نئے لوگوں کے تنگ گھیرے میں ہو۔ پھر کیوں کر کوئی بات پرانی نکلے، پھر کیوں کر کوئی یاد پرانی نکلے۔ اب جب کہ دن بدل چکے ہیں، بظاہر تمہیں ہم چھوڑ گئے تھے، ہر رشتے سے منہ موڑ گئے تھے۔ بہت بلایا تھا تم نے لیکن، بہت منایا تھا تم نے لیکن، ہمیں جو ضدی کے چھوڑنا ہے، ہر رشتہ ناتا اب توڑنا ہے۔ نہ جانے کیوں اب سوال ہوا ہے، نہ جانے کیوں اب ملال ہوا ہے۔ اب جب کہ دن بدل چکے ہیں، اب جب کہ ہم بچھڑ چکے ہیں، چلی ہو اب تم نئے سفر پر، نیا ہے ساتھی نئی ڈگر پر۔ آنکھیں پھر اب مسکرانے لگی ہیں، نئی چاہت کے گیت گنگنانے لگی ہیں۔ سنو تم یوں ہی اب خوش رہنا، نہ چپ چاپ عذاب اب کوئی سہنا۔ برے تھے شاید جو پل ساتھ گزرے، اب ان کا کیوں کر کوئی خیال گزرے۔ اب جب کہ دن بدل چکے ہیں، اب جب کہ ہم بچھڑ چکے ہیں۔ سنا ہے منافقت ایک جرم ہے، کسی کے ہو کے نہ ہونا ایک ظلم ہے۔ میری صلاح ہے بس تم یہ مان لینا، اپنی زباں سے نہ اب میرا نام لینا۔ کسی نے قسمت سے پایا ہے تم کو، نہ ہماری قسمت کا انتقام لینا۔ ممکن ہے میری ہی خوش گمانی ہو یہ، تمہارے لیے بس ایک کہانی ہو یہ، مگر جو لہجہ سناتی ہو تم، جو روئی آنکھیں دکھاتی ہو تم، انہیں نہ سامنے اب لانا، کسی بہانے سے نہ نزدیک آنا۔ بڑی ہی کثرت سے مانا ہے یہ دل، بڑی ہی حجت سے مانا ہے یہ دل، کہ اب یہ دن بدل چکے ہیں، کہ اب ہم واقعی بچھڑ چکے ہیں۔ بولو، یہ تم نے میرے لیے ہی لکھی تھی نا؟ ہاں میں نے ہی لکھی تھی اور تمہارے لیے ہی لکھی تھی، لیکن ربا بہت دیر ہو چکی ہے، اب 20 سال بیت گئے۔ بہتر ہے بھول جاؤ کہ تم آج ہم ملے ہیں۔ جو قصہ ختم ہو چکا، دفن ہو چکا، اسے نہ کرے دو، دفن محبت کو نہ اجاگر کرو۔ خوش ہو، خوشی رہو اور خاموش ہو گئے۔ ٹیبل پر رکھا کورا کاغذ جس پہ عنوان پہلی محبت درج تھا، ربا نے قلم اٹھائی اور اس کورے کاغذ پہ میرا اور اپنا نام لکھ کے قلم بند کر دیا۔ اسی اثنا میں زعیم صاحب بھی اسٹڈی کی جانب بڑھے اور مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور ملتے رہنے کا وعدہ بھی لیا۔ سب دروازے کی جانب رواں تھے کہ ایک دم زعیم صاحب مڑے اور اسٹڈی کی جانب یہ کہتے ہوئے بڑھے کہ غالباً میری گھڑی آپ کی ٹیبل پہ رہ گئی ہے۔ چند ہی لمحوں میں واپس آئے۔ جانے اور واپسی میں بہت فرق تھا۔ ان کے قدم انتہائی تھکے ہوئے محسوس ہوئے۔ چمکتی اور کامیابی سے مغرور آنکھوں میں حیرت اور درد امڈ آیا تھا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اسٹڈی میں وہ اپنا کچھ بہت ہی عزیز اور قیمتی سامان چھوڑے جا رہے ہیں۔ زعیم صاحب گاڑی میں بیٹھے اور ایک بار پھر خدا حافظ کہا۔ میں ان کے بدلے رویے کی وجہ جان چکا تھا۔ وہ اسٹڈی میں رکھے کورے کاغذ پہ اپنی بیوی کے ہاتھوں سے لکھے 2 نام پڑھ آئے تھے۔